بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ دو اسٹوڈنٹس ہیں میرے جو این سی اے کے ہیں اور گریجویٹڈ ہیں ماشاءاللہ این سی اے سے۔ تو یہ لوگ مجھ سے کچھ کویسچنس کر رہے تھے، ہماری کچھ ڈسکشنز ہو رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ ان ڈسکشنز کو ریکارڈ کر لیا جائے آپ لوگوں کے سامنے۔ تو حوریہ اور آمنہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سر، ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ حوریہ آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک سر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو تھینک یو ویری مچ سب سے پہلے تو کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا مجھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم مل کے سیشنز کرتے رہیں، کیونکہ اچھا ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس کویسچن کرتے ہیں تو اساتذہ کو بھی بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو بیٹے آپ میں سے کون شروع کرنا چاہے گا پہلے؟ واٹ ایور کویسچنز یو گائز ہیو۔ سر تھینک یو فار ہیونگ اس، ہمیں آئی ہوپ کہ یہ سیشن بڑا ہیلپ فل رہے گا ہمارے لیے بھی اور لسنرس کے لیے بھی۔ تو حوریہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، حوریہ کا بڑا اچھا ایک کویشچن ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن اچھی کر سکتے ہیں۔ حوریہ تھینک یو۔ تو میرا کویشچن اس طرح سے ہے کہ کیونکہ ہم لوگ سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں اور سب کانٹیننٹ بہت رچ ہے اپنے ٹریڈیشنس میں اور کلچر میں، تو میں آپ سے اس بارے میں کویشچن کرنا چاہ رہی تھی کیسے ٹریڈیشن اور جو ہمارا کلچر ہے اس نے امپرووائز کیا ہمارے ریلیجن کو، اور کیسے اس میں افیکٹس اور جو بینڈنگ ریلیجن میں ہوئی ہے کلچر کی اور ٹریڈیشن کی، وہ کیسے افیکٹ کر رہی ہے آپ کی اب ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے۔ تھینک یو فار دا کویشچن آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، اور بیسکلی یہ ٹریڈیشن کا کویشچن ہے، اور میں نے اور شیخ عمر بلوچ نے ایک ویڈیو بھی کی ہے اس موضوع پہ۔ یہ اتنا امپورٹنٹ موضوع تھا کہ ہمیں اس کو بڑا تفصیل سے ٹیکل کرنا پڑا۔ دیکھیں بیٹے، بات یہ ہے سب سے پہلے تو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ٹریڈیشن ہوتا کیا ہے۔ ٹریڈیشن کی اگر ڈکشنری میں آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو دو ڈیفینیشنز ہیں ٹریڈیشن کی۔ ایک تو ڈیفینیشن یہ ہے ٹریڈیشن کی کہ ہسٹری کو ٹریڈیشن کہتے ہیں۔ جی آپ اگر ویبسٹر میں دیکھیں، ویبسٹر ڈکشنری یا گوگل ڈکشنری پہ بھی اگر آپ لوگ سرچ کریں تو وہ آپ کو سینونیمز دے گا۔ ڈیفینیشن نمبر 1 کے کیا سینونیمز دے گا؟ وہ آپ کو دے گا اورل ٹریڈیشن، وہ آپ کو دے گا ہسٹری، وہ آپ کو ایک سینونیم دے گا لا، the way it has been formed through history۔ یہ یس، ایک ٹریڈیشن، بیسیکلی جنریشن ٹو جنریشن جو آپ کے بلیفس اور کسٹمس پاس ہو رہے ہیں۔ exactly not just beliefs and customs, it is the history of one generation to another to another to another۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ قرآن میں کہیں پہ بھی یہ بات واضح طریقے سے نہیں کہی گئی کہ آپ نے حج کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں نا تو اس کے کئی کسٹمز ہیں، کئی اس کے لاز ہیں جن کو فقہ کہا جاتا ہے عربی میں، اسلام میں۔ تو قرآن میں تو یہ بیان نہیں ہے کہ آپ نے سعی اور مروہ کے درمیان آپ نے بھاگنا ہے، صحیح کرنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یا آپ نے احرام کس طریقے سے باندھنا ہے، یا احرام جب آپ نے باندھا ہو تو اس کے دوران آپ کیا کیا کام ہیں جو نہیں کر سکتے۔ یہ تو قرآن تفصیل سے نہیں کہتا، وہ تو بس مزدلفہ، منا کا، عرفات کا ذکر کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مناسک ہیں حج کے۔ تو حج کیسے پرفارم کرنا ہے، یہ ایک جنریشن نے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس جنریشن نے دوسری جنریشن کو دیا، اس جنریشن نے تیسری جنریشن کو دیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہ ایک ہسٹری ہے جو منتقل ہوئی ہے۔ یہ اس ٹریڈیشن کی مثال ہے کہ ہسٹوریکل جو معنوں میں جو ہسٹری ہم یوز کرتے ہیں، جو ٹریڈیشن کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ دوسرا جو مطلب ہے ٹریڈیشن کا ڈکشنری میں، وہ ہے فیری ٹیل، ڈوگما، کلچرل ریچولس، ان کو بھی ٹریڈیشن کہا جاتا ہے اور ٹریڈیشن کہہ دیا جاتا ہے۔ ہر ریلیجن میں، دنیا کی ہر ریلیجن میں کلچرل انویژنز ہوئی ہیں، کانکاکشنز ہوئی ہیں، انٹرپلیشنز ہوئی ہیں، کرپشنز ایڈ ہوئی ہیں، بہت طرح کی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سناتن دھرم کی۔ سناتن دھرم جس کو ہم عام طور پہ ہندوازم کہتے ہیں۔ اب اگر آپ ویداس کو پڑھیں یا پراناس کو پڑھیں، اور میں نے پڑھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، تو اس کے اندر تو وہ والے واقعات ہمیں نہیں ملتے جو ہمیں مہابھارتا کے اندر ملتے ہیں، رائٹ؟ اب مہابھارتا کے اندر بہت ایلیبوریٹڈ سٹوریز ہیں اور ان پہ سناتن دھرم کے ماننے والوں کا اعتقاد ہے،
جیسے ہنومان وغیرہ کی سٹوری ہے، وہ جو بھی سیتا کو چھڑانے گئے راون کے پنجوں سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور رام کا جس طریقے سے تصور مہابھارتا میں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کلچرل نارمز ہیں جن میں ہندو بلیو کرتے ہیں، جو سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں، وہ جن چیزوں میں بلیو کرتے ہیں، بہت سی چیزیں۔ اب گاؤں ماتا کا جو پورا ایک ٹریڈیشن ہے ان کے ہاں، یہ گاؤں ماتا والا جو ٹریڈیشن ہے مجھے ویداز میں نہیں ملا، مجھے پراناز میں بھی نہیں ملا۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کلچرلی ایڈ ہوتی ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی آپ مثال لے لیں، جی جہیز سے تو آپ لوگ واقف ہوں گے نا، جہیز؟ جی بالکل. جی جی تو جہیز جو ہے اس کو ریچول سمجھا جاتا ہے نا شادی میں۔ جی ایگزیکٹلی. 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 تو یہ جو جہیز کا جو سارا کانسیپٹ ہے یہ اسلام میں تو نہیں ہے۔ آپ کرسچینٹی پہ آ جائیں، 2 منٹ کے لیے کرسچینٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی جو مذہب کرسچینٹی ہے، جس کو کرسچینٹی کہا جاتا ہے، اس کے اندر مورمنز کو وہ شامل نہیں کرتے اور سیکٹس کو شامل نہیں کرتے۔ یہ بیسیکلی 2 سیکٹس پہ یا 3 سیکٹس پہ بیسڈ ہے۔ آج کی جو کرسچینٹی ہے اس میں کیتھولکس ہیں، پروٹیسٹنٹس ہیں، اور نیو بورن کرسچینز کو آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ جس کانسیپٹ میں بلیو کرتے ہیں وہ کانسیپٹ ہے ٹرینٹی کا، تثلیث، رائٹ؟ گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، اور گاڈ دا ہولی گوسٹ، رائٹ؟ اسی لیے وہ تسلیب پہ تثلیث کا نشان بناتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں، بارٹ ارمن جیسے جو مایاناز ایکیڈیمک اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کانکاکشن ہے، انٹرپولیشن ہے ان کے اسکرپچرز میں۔ فرسٹ 300 ایئرس آف دیئر ہسٹری، آف کرسچین ہسٹری میں ہمیں عقیدہ تثلیث نہیں ملتا، ہمیں ٹرینٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا۔ اس کے بعد یہ چرچ فادرز کے تھرو یہ کسٹم بنا، اور وہ کسٹم پھر آہستہ آہستہ آگے منتقل ہوا، وہ ڈوگما کی صورت اختیار کر گیا۔ سو اٹس اے فیری ٹیل، اٹس اے ڈوگما، جو کہ آج کرسچین ٹریڈیشن ہے۔ آج کرسچینز کسی کو کرسچین مانتے ہی نہیں جب تک وہ عقیدہ تثلیث میں بلیف نہ کرے۔ اسی طریقے سے اسلام میں بھی یہ چیزیں آئیں۔ جہاں جہاں جس کلچر کو اسلام نے ٹچ کیا، اس کلچر کی جو چیزیں تھیں وہ اسلامک نارمز کہہ کے اس میں داخل کی گئیں۔ مثلا ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کی میں بات کر رہا تھا، جہیز کی، تو جہیز ہمارے اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور آپ مزے کی ایک بات لے لیں، آپ دونوں بلیو کرتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو سارا دن برا گزرے گا؟ جی ٹو سم ایکسٹینٹ ہم بلیو کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بڑوں سے یہ چیز سنتے آ رہے ہیں، بڑے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہے، کہ ایسا ہے۔ یا شام کے بیسکلی وقت جب تک آپ کویشچن نہیں کرتے اپنے بلیفس کو، آپ اس کو بلائنڈلی ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے، ہمارا جنریشن ٹو جنریشن وہ پریکٹسز چلی آ رہی ہیں۔ جیسے آپ شادی کی ہی بات کر رہے تھے، جہیز کی بات کر رہے تھے، اس طرح شادی کی جو رسمیں آج کل بن گئی ہیں، ولیمہ بھی کرنا ہے، مہندی بھی کرنی ہے، مائیوں بھی کرنا ہے، تو بیسکلی یہ اسلام میں تو نہیں ہے۔ اسلام میں تو آپ کا نکاح ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں، اس کو بہت لینتھی بنا دیا گیا ہے، بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ یہ اور اب سر جی میں جی جی آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک جو سب سے بڑا ایشو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے ہماری جنریشن کو، وہ یہ ہے کہ ہم بہت بلنٹ ہو کے اپنے بڑوں سے اس طرح سے کویشچن کر نہیں سکتے۔ مطلب اگر ہم کریں گے بھی تو وہ ہمیں آنسر یہی ملتا ہے کہ آپ کو کیا پتا، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا، پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے، آپ کیسے کویشچن کر سکتے ہیں اس پہ؟ تو ہمیں کوئی آپ بتائیں کہ ہم ان کو کیسے مطلب اس چیز پہ ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کچھ سجیسٹ کریں؟ جی میں اس طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے بس یہ بات آپ کو بتلا دوں کہ دیکھیں ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام، یہ باقی ریلیجن سے ممتاز ہے اس سلسلے میں کہ اس کی ہر بات محفوظ ہے۔ قرآن بحمدہ تعالی بالکل اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی اصل کے ساتھ محفوظ ہے آج تک۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کی سنت محفوظ ہے آج کے دن تک. جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ٹریڈیشن جو ہسٹوریکل ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہاں بکس ہیں جرح اور تعدیل کی، جس کو آپ کہہ لیں کہ ویلیڈیشن اینڈ ان ویلیڈیشن، کہ آپ نے ایک حدیث کو اگر لینا ہے تو وہ پوری معیار پہ پورا اترنی چاہیے، وہ بالکل صحیح حدیث ہونی چاہیے، متواتر حدیث ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس بکس آف حدیث بھی ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں، اور قرآن تو اوتھینٹک ہے ہی ہے. تو ہم بڑی آسانی سے جو کلچرل انویژنس ہیں، جو کلچرل مینیپولیشنز ہیں، کنکاکشنز ہیں، انٹرپولیشنز ہیں، ہم ان سے ڈو اوے کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. جو دوسرا آپ نے اسی سے ریلیٹڈ کوسچن کیا کہ ہم بڑوں سے کیسے سوال کریں، دیکھیں اگر آپ بڑوں سے سوال نہیں بھی کر سکتے تو آج کے زمانے میں تو آپ کو نالج گین کرنے کے لیے کسی شخص کے پاس جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب میں یہ جانتا ہوں آپ لوگ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں میرے، مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے آمنہ جو ہیں آپ اینڈرائڈ فون یوز کرتی ہیں، حوریہ آپ آئی او ایس ایپل یوز کرتی ہیں، رائٹ؟ جی جی. تو آپ دونوں کے سیل فونز پہ انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں، ابھی آپ انٹرنیٹ کے تھرو ہی کنیکٹڈ ہیں اس کال سے. تو جی آپ دونوں اپنے اپنے براؤزرز، اینڈرائڈ کے اندر اگر آپ ہوں گے تو آپ کروم یوز کر رہے ہوں گے، اگر آئی او ایس کے اندر آپ ہوں گے تو آپ سفاری یوز کر رہے ہوں گے. تو آپ خود اپنے تئیں سرچ کر سکتے ہیں ہر چیز کو. آج ہر چیز نیٹ کے اوپر موجود ہے، ہر چیز نیٹ کے اوپر ہے. آپ کو کسی سے پوچھنے کی، بحث کرنے کی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی میرے جی سوری اس میں بھی یہ ایک ایشو آتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ کچھ سرچ کرتے ہیں نا تو ہمیں اتنی زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے اوتھینٹک کیا ہے، کس پہ ہم بلیو کریں، کس پہ نہ کریں. یہ والی پرابلم بھی بڑی آتی ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ کریں ایسے کہ شروع کریں اسٹارٹ فرام دا بیسکس. آپ قرآن سے شروع کریں، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں. آپ کو یوٹیوب کے اوپر ایسے جا کے اتنی زیادہ مطلب ویڈیوز اور مختلف عقائد کے حامل لوگوں کی مختلف سیکٹس کے اندر کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ قرآن کی کوئی ٹرانسلیشن لے لیں. اف یو آر کمفرٹیبل ان reading the Quran in English, you can download an English app that has English translation. اگر آپ اردو کے اندر کمفرٹیبل ہیں تو آپ اردو کوئی سا ترجمہ پڑھ لیں بھائی. مجھ سے جب آپ جیسے میرے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں تو کوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں پڑھ سکتے. کوئی بھی جو اوتھینٹک ترجمہ، اور اوتھینٹک سے مراد یہ ہے جو پبلشڈ ہو کسی بھی پراپر پبلشر سے، وہ والا ترجمہ. سیلف پبلیکیشن کے ترجمے بہت سے آ رہے ہیں آج کل منکرین حدیث کے، قرآنیوں کے، ان کو چھوڑ کر جو پراپر جو چیز پبلشڈ ہے اس کو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. میں ایک ایپ آپ لوگوں کو بتلا دیتا ہوں، بلکہ اور جو ویورز دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ان کے لیے بھی، اسلام 360 کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے اندر احادیث مبارکہ بھی ہیں، قرآن شریف بھی ہے، اور قرآن کے سارے ترجمے بھی ہیں. ان میں سے کوئی سا ترجمہ، ابو الاعلیٰ مودودی کا لے لیں آپ، احمد رضا خان صاحب بریلوی کا لے لیں آپ، کسی کا ترجمہ اٹھا لیں اور اس ترجمے کو بس یہ ہے کہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں. الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں اور پھر والناس تک، آخر تک اس کو اینڈ کریں. ایک دفعہ کوشش کریں کہ کمپلیٹ پڑھیں. جب آپ قرآن شریف پڑھ لیں تو حدیث شریف پہ آ جائیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی بہت زیادہ کویسچنز آتے ہیں، آپ کہیں کنفیوز ہوتے ہیں، تو دیر آر مینی پیپل ہو آر دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اور ہم لوگ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں، یا آپ اس فورم پہ چلے جائیں، یا یہاں ڈسکشن کر لیں، یا ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں. جی بالکل. تو ٹریڈیشن کی بات تو الحمدللہ سمجھ آ گئی کہ ٹریڈیشن اصل میں جو مین جو تعریف ہے ٹریڈیشن کی وہ ہے ہسٹری. اور اس ہسٹری کے بغیر تو کوئی چیز بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتی نا. ظاہر ہے اگر میرے والد صاحب ایگزسٹ نہ کرتے تو میں کیسے ایگزسٹ کرتا، رائٹ؟ میں اپنے والدین کے بغیر تو ایگزسٹ نہیں کر سکتا. تو جو لوگ اس سے نگیٹ کرتے ہیں کہ جی ٹریڈیشن کو بالکل ہم نے ماننا ہی نہیں، وہ بھی غلط ہے. اور جو ٹریڈیشن کی دوسری تعریف کو مان بیٹھتے ہیں کہ بھائی جو انسانوں نے بھی شامل کر دیا، جو کنکاکشنز، مینیپولیشنز، انٹرپولیشنز، جو بھی کرپشنز جو ایڈ کر دی کلچر نے، جو انسانوں نے بھی ایڈ کر دی، اس کو بھی ہم نے مان لیا. کالی بلی راستہ کٹ گئی، او ہو جی واپس چلو، جی واپس چلو. یا فار ایگزامپل 13 کا ہنسا منحوس. اور ایک آپ لوگوں کے زمانے میں، آپ دونوں NCA کے ہیں ماشاءاللہ، تو ٹچ وڈ کا کانسیپٹ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں. جی
آمنہ کو میں پتا نے ہے. نہیں سنا. ٹچ ووڈ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی کوئی ووڈ ہو آپ کے قریب تو آپ اس کو ٹچ کر دیتے ہیں, جیسے کہ یار یہ جو ہے نا یہ بات ہو جائے. کرتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ منحوسیت نہ رہے جی اور جو ہے وہ ٹچ ہو جائے تو وہ جو ہے وہ کل وہ. اب یہ جو ساری چیزیں یہ تو انسانوں نے شامل کی ہیں نا بھائی. تو آپ اگر قرآن شریف پڑھیں گے, خود حدیث شریف پڑھیں گے, کسی آپ کو مدرسے میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی آپ کو استاد کے پاس جانے کی. یہ میں ایک بات کر دوں بیٹے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت کام آئے گی. ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہر علم کی دنیا کے اندر جتنے بھی علوم موجود ہیں ان کی دو جہتیں ہوتی ہیں, دو ڈائمینشنز ہوتی ہیں ہر علم کی. ایک ڈائمینشن ہوتی ہے جو خاص ہوتی ہے, ایک ڈائمینشن ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے روم میں فار ایگزامپل یہ لائٹ سوئچز لگے ہوئے ہیں. مجھے انجینئرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات جاننے کے لیے کہ میں سوئچ کو دباؤں گا تو لائٹ آن ہو جائے گی, رائٹ. مجھے کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں تو داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے نا اس بات کے لیے. اسی طریقے سے اسلام کے بھی دو پہلو ہیں مین علم کے لحاظ سے. ایک ہے ہدایت, وہ ہر ایک کے لیے عام ہے, اس کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی کسی مدرسے میں داخلہ لینے کی, کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جو جہت ہوتی ہے ہر علم کی وہ ہوتی ہے خاص, وہ ہوتی ہے ایکیڈیمک, وہ ہوتی ہے اسکالرشپ. اس کے لیے آپ اکیڈمی جاتے ہیں. اکیڈمی سے مراد ہے میری کہ یونیورسٹی جاتے ہیں, ایڈوانس تعلیم حاصل کرتے ہیں, اساتذہ سے پڑھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آلٹرنیٹیو کرنٹ کیا ہوتی ہے اور ڈائریکٹ کرنٹ کیا ہوتی ہے تو آپ کو یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا پڑے گا. میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں کو بھی انگلش آتی ہے ماشاءاللہ, مجھے بھی انگلش آتی ہے. ہم لوگ اگر ہارٹ سرجری کی بکس جو انگلش کی ہیں, میڈیکل بکس ہیں وہ انگلش میں, ہم اگر اٹھا کے پڑھ لیں تو کیا ہم سروسز ہاسپٹل کسی ہاسپٹل میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو پڑھ لئیے انگلش لینگویج کتاب سی لے آؤ ہن کنے مریض نے میں سینہ کھولاں تے دل انہاں دا جڑا صحیح کراں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس کا مطلب ہے, لیکن اگر آپ کو سر درد ہو رہا ہے, اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے جو کہ عام ہے بالکل, اس کے لیے تو آپ کو میڈیکل اسکول جانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ نے پیناڈول کھانی ہے تو اس کے لیے میں پہلے میڈیکل اسکول جاؤں گی, MBBS کروں گی, 1 سال کی ہاؤس جاب کروں گی, تو پھر میں پیناڈول لوں گی میڈیکل اسٹور سے, اور وہ پیناڈول لے کے پانی میں گھول کے ایسپرین ڈسپرین یا پیناڈول کھاؤں گی تو میرا سر درد صحیح ہوگا. یہ تو سر دردی کے اوپر سر دردی ہو گئی. رائٹ. تو ایک علم کی دو جہتیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی اسلام کے لیے سمجھنے کے لیے مدرسہ جانا ضروری ہے کہ نہیں ہے. بھائی آپ اسلام کو سمجھیں, ہدایت لیں, وہ عام ہے, اس کے لیے مدرسہ جانا ضروری نہیں ہے. لیکن جب آپ فتویٰ بازی کرنا شروع کریں گے, جب آپ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہے تو نہیں یہ ویسے ہے, تو اس کے لیے تو تھوڑا پڑھنا پڑے گا نا بھائی. میں ایک مزے کی بات کروں پھر نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. وہ نا ایک شخص جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک نا بچھوؤں کی لائن, ٹھواں, پنجابی میں ٹھواں کہتے ہیں, یہ اسکارپین, اسکارپینس نا ایک لائن کے اندر چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. گرین کلر کے اسکارپین, بڑے وہ بڑا ان کا ڈنگ سخت ہوتا ہے, اور وہ ٹھواں اگر ڈس لینا تو وہ اس سے مر بھی جاتا ہے بندہ. اتنا گرین جو اسکارپین ہوتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے. تو وہ جا رہا وہ بندہ نا بڑے ادب سے سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا. اب وہ دیکھ رہا ہے, وہ گزر رہے ہیں, ایک گزرا, دوسرا گزرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, 10واں. تو اس نے آخر تنگ آ کے پوچھ لیا, اس نے کہا پائن تہاڈا سردار کیڑا ہے, کون ہے جو آپ کا سردار ہے, اب گزر بھی جاؤ. تو اس میں سے ایک بچھو نے اسے جواب دیا, جنوں ہاتھ لاؤ وہی سردار ہے. یعنی جس کو آپ ہاتھ لگائیں گے بھائی وہ آپ کو ڈنگ مارے گا. تو یہ حال ہمارا ہے, جنوں ہاتھ لاؤ مفتی ہے, جنوں ہاتھ لاؤ وہی عالم ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہوتا. یہ شیخ جوجل جو ہے نا, شیخ گوگل کے بس گوگل سے میں نے سرچ کر لیا, 2 کتابیں ادھر کی پڑھ لی. کچی پکی روٹی ہمارے گاؤں کے اندر نا جو امام ہوتے ہیں نا, چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں, انہوں نے صرف 2 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, کچی روٹی اور پکی روٹی. یہ 2 فقہ کی کتابیں ہیں پنجابی زبان میں. تو کچی پکی روٹی پڑھ کے آپ اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دیں, یا آپ کوئی انجینئرنگ میں بیچلرز کر کے وہ اپنے آپ کو اسلام کا عالم سمجھنا شروع کر دے, تو ایسے نہیں ہے. اگر آپ نے فتویٰ ایشو کرنا ہے, اگر آپ نے کوئی برہان قاطع کے تھرو کوئی بات کرنی ہے کہ آپ کہیں کہ میری بات اب برہان قاطع ہے, یہ فائنل ورڈ ہے, یہ اتھارٹیٹیو ورڈ ہے, تو اس کے لیے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا, ڈگری لانی پڑے گی, کچھ شوق کرنا پڑے گا. جی بیٹی. بھائی اسی پہ میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ اب کیونکہ ہمارے ایک جنریشنل گیپ ہے جو کہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے, کہ جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن ہے اور جو ہماری جنریشن ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے ہمیں انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے اور ہم لوگ انفارمیشن ایک ڈفرینٹ طریقے سے کنزیوم کر رہے ہیں.
تو لیکن کیونکہ جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن ہے وہ آپ کی ان کو ہسٹری جنریشنل ملی ہے، مطلب وہ اپنے باپ دادا سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے طریقہ کار ڈفرینٹ ہیں، وہ ٹریڈیشنس کو لے کے زیادہ چلتے ہیں، وہ ان پہ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو لیکن جب آپ ان سے کنورسیشن کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہم لوگوں کو نالج ہمارا آ جاتا ہے بیچ میں، سائنٹیفکلی آپ اس کو دیکھ لیں یا اگر ہم ریسرچ کے تھرو کوئی چیز بتاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے کی جا سکتی ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، لیکن کیونکہ ان کے ٹریڈیشنس پہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ مینٹالٹی بیٹھ گئی ہوئی ہے، بن گئی ہوئی ہے، تو وہ اس چیز کو نگیٹ کرتے ہیں. تو آپ اس میں کیا بتائیں گے کیسے ایک پولائٹ مینر ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنا یہ جنریشنل گیپ کم کر سکیں اور ان کے لیے بھی چیزیں آسان کر سکیں؟ جیسے ایک بہت سمپل سی اگزامپل میں آپ کو یہ دوں گی کہ قرآن کی تلاوت کا طریقہ، کہ اب جیسے ہمیشہ سے گاؤں میں آپ جائیں یا آپ اپنے فور فادرز وغیرہ کو دیکھ لیں تو ہمارے جس ایریا سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں اس میں ایک لہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے جس میں اعراب کا اس طرح سے بہت زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا. تو کیونکہ اب ہم اس چیز سے اویئر ہے، ہمارے میں اویئرنیس ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، آپ کا تلفظ صحیح ہونا ضروری ہے، آپ اس سے مطلب بدل دیتے ہیں لفظوں کا، تو اس چیز کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آپ کا بیٹے جو کوشچن ہے نا یہ ملٹی فیسٹڈ ہے. پہلی بات تو جنریشن گیپ کی جو ہے نا، دیکھیں اسلام میں تو قرآن میں تو واضح حکم ہے، اگر آپ کے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے آپ نے کندھوں کو جھکا لینا ہے اور انہیں اف تک ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا. تو ادب کا تو تقاضا یہ ہے، اللہ نے جو حکم دے دیا اس کے بعد آپ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتے کہ آپ ان سے نہیں جھگڑ سکتے، آپ ان سے نہیں بحث کر سکتے. سیدھی سی بات ہے، سمپل از دیٹ. جی ایگزیکٹلی. یہ تو سمپل سی بات ہے. مطلب یہ کیا وہ کہتے ہیں جس طرح ہم عام طور سے کہتے ہیں، اندھے کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ بات تو جب قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دی کہ لا تنہرہما لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا معروفا، تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا، پھر تو آپ ان سے لڑائی جھگڑا کر ہی نہیں سکتے. اب اس بات پہ آ جائیں کہ ریلیجن، تو ریلیجن کے بارے میں یہ اصول یاد رکھ لیں کہ لا طاعت المخلوقی فی المعصیت الخالق، یہ اصول ہے. آپ کسی بھی بندے کی آپ اطاعت نہیں کر سکتے اگر اس میں گناہ ہے اور آپ کے خالق کی اگر اس میں نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہ حکم تو سب سے پہلے. اب اس کا ایک طریقہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس ہیں اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے جو بات کی بالکل، میں بھی گاؤں کا ہوں اور ہمارے گاؤں کے اندر میں پینڈو بندہ ہوں، ہمارے پنڈوں کے اندر جس طرح کی طرز لگتی ہے وہ تو جمعے کا خطبہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے آکھیا کی حال ہے، انہیں کیا میں بالکل ٹھیک ہاں پائن تو دو میں اکٹھے بہ گئے کہو سبحان اللہ، رائٹ. اسی طریقے سے اور قرآن شریف بھی وہ لوگ اس طرح پڑھے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم. اسی کی حوریہ آپ بات کر رہی تھی نا، اسی لے کی. جی 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 بالکل. تو یہ تو دیکھیں، اس میں تو آپ میکسیمم تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، اور آپ کسی کو مار تو نہیں سکتے، کسی کی جان تو لے نہیں سکتے. ہاں خود احتیاط کریں، خود کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. ویسے تو صلو علی کل بر و فاسق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر اچھے برے کے پیچھے نماز جائز ہے، لیکن جو بہت لحن جلی کرتا ہے نا، بہت لحن جلی یعنی غلطی، بہت زیادہ غلطی کرتا ہے، اس کے بارے میں فقہا کا حکم ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مثلا الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین، یہ تو الفاظ کے معنی بدل گئے. قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اس کو اگر آپ نے اس طرح پڑھا قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ کھا جائیے اللہ ایک ہی ہے. کتنا زیادہ مطلب چینج ہو گیا. تو اس کے پیچھے فقہا کہتے ہیں، جو ہمارے جورسپروڈنس کے سکولز ہیں اور جو ہمارے جورسٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، خود جو ہے صحیح طریقے سے تجوید سیکھیں اور تجوید سیکھیں. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مسئلے مسائل ہیں. دیکھیں جو ملینیلز ہیں نا، میں تو ہوں 80s کی جنریشن،
ملینیلز کہلاتے ہیں جو 90s میں، لیٹ 90s میں یا ٹرن آف دا سینچری میں جو لوگ پیدا ہوئے. ان کا نا ایک بہت بڑا ایک کلچرل ایک ڈسپلیسمنٹ ہے جو کہ اسی وجہ سے ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اور سائنس کی وجہ سے. یہ جو صدی ہم جس میں زندہ ہیں یہ سائنس کی صدی ہے. اس سے پہلے جو صدیاں تھیں اس میں بھی سائنس تو تھی لیکن اس طرح فور فرنٹ پہ نہیں تھی. اس طرح فور فرنٹ پہ نہیں تھی. آج سے آپ 50 سال پہلے چلے جائیں، 50 60 70 سال پہلے چلے جائیں، مثلا اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کے زمانے میں چلے جائیں، تو وہاں بات بات پہ سائنٹیفک پروف نہیں مانگا جاتا تھا، بات بات پہ سائنس کی بات نہیں ہوتی تھی. چونکہ اب ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے، سیل فونز ہیں آپ کے پاس، لیپ ٹاپس ہیں آپ کے پاس، دیگر گیجٹس ہیں، اسی سائنس کی ہی بدولت ہے کہ ہم آج اس طرح سے ڈسکشن کر رہے ہیں. نہیں تو آپ کے خیال سے آج سے 20 سال 25 سال پہلے بھی بیٹے ایسے ہم لوگ ڈسکس کر سکتے تھے آپس میں باتیں؟ نہیں کر سکتے تھے. بالکل. تو یہ جو مسئلہ ہے نا یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو جو 80s سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے وہ نہیں سمجھ سکتے اور ان کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے اس کلچر کو. یہ جو آپ کا سوشل میڈیا کا کلچر ہے اس کے اندر بیسیکلی ہونا یہ چاہیے کہ کانورسیشنز ہونی چاہیے، بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام اور قرآن ہر طرح کی ڈسکشن کو پروموٹ کرتا ہے، ہر قسم کا کویسچن کرنے کا کہتا ہے. اسلام از ناٹ افریڈ آف اینی ٹائپس آف کویسچنز. اسلام کہتا ہے کہ ہر طرح کے سوال کرنے چاہیے اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ ہر طرح کے سوالوں کو ڈیل کریں اور ان کے جواب دیں. میں نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات کہی تھی کہ ہماری یہ جو نئی نسل ہے نا، آپ کی جنریشن، آپ سے بھی ینگر جو جنریشن ہے، آپ لوگ بھی ینگر جنریشن کے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں کی جنریشن بہت دور ہوئی اپنے پیرنٹس سے اسی وجہ سے. یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ پیرنٹس فوراً ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، جی فوراً ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، بھائی نہیں اس طرح نہیں، اس ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے باپ دادا نے کہا. بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ مار پیٹ بھی کرتے ہیں اگر ان کے بچے اس طرح کی بات کریں تو. اور پھر آپریشن بھی ہے بہت شدید، مثلا پردے کا نام یوز کر کے لڑکیوں پر آپریشن، خواتین پہ اسپیشلی. اب میں فیمنسٹ طرف نہیں جا رہا، آپ دونوں موجود ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ٹلٹ کر رہا ہوں ٹورڈز فیمنزم، لیکن یہ حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنلسٹ کلچرلسٹ جو لوگ ہیں وہ پردے کا نام یوز کر کے اوپریس کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ یہی دیکھ لیں کہ گاؤں کی جگہوں پہ جہاں پہ تعلیم تھوڑی کم ہے، کیا وہاں پہ ستی کی رسم آج بھی نہیں ہے؟ ستی کی رسم ہے. کیا وہاں پہ آنر کلنگ نہیں ہے؟ آنر کلنگ بھی ہے. وٹا سٹا جیسی رسم بھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سارا آپریشن ہے، فیمیلز کا آپریشن ہے نا. مرد تو اس جو ہمارا معاشرہ ہے پیٹریارک، اس میں سروائیو کر ہی لیتا ہے، لیکن عورت کے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں اور دونوں طرف ایکسٹریمز بن گئی. مطلب وہ لوگ بھی ہیں، وہ بھی ینگر جنریشن ہے جو کہ بالکل ہی مطلب اوور ایکسپوزڈ کپڑے پہننا شروع ہو گئی اور بالکل ہی اس نے اسلام سے ناتا توڑ لیا اور بالکل ہی الٹرا ماڈرن اور الٹرا لبرل ہو گئی. اور وہ جنریشن بھی ہے جس کو اوپریس اتنا کر دیا کہ نہیں بھائی اگر پورا نقاب کیے بغیر آپ نہیں نکلو گے تو ہم آپ کو جان سے مار دیں گے. تو دونوں طرف کی ایکسٹریمز کے درمیانی راہ تلاش کرنی چاہیے. کنتم امتن وسطن، ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط کا لقب دیا ہے، کا خطاب دیا ہے کہ ہم درمیان میں ہیں، میانہ روی سے چلتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ڈسکشنز کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے. پیرنٹس کے پاس بھی اتنا ٹائم کہاں ہے وہ اپنی جاب کریں، گھر کے خرچے پورے کریں، بل پورے کریں، یا وہ بیٹھ کے اب کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. اور پھر جتنا آپ ہوتے جاتے ہیں بوڑھے، اگر آپ کی عادت شروع میں نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی کی ایک مثال ہے، آپ لوگوں کو تو پنجابی اتنی نہیں آتی لیکن جو میرے ویورز کچھ دیکھ رہے ہیں اگر انہیں پنجابی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ عادت پئی کڑی نو تے نہ جائے بڈھی اڑی نو. جو عادت بچپن سے بڑھتی ہے وہ بڑھاپے تک نہیں جاتی، لیکن اگر کوئی عادت شروع میں ڈیولپ نہیں ہوئی تو وہ بڑھاپے میں جا کے آپ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے. تو اگر پڑھنے کی شروع میں عادت نہیں تھی تو اب جو پیرنٹس بوڑھے ہیں وہ اس عمر میں کہاں سے عادت لائیں بیٹھ کے پڑھنے کی. تو یہ بہت سے مسئلے مسائل ہیں. آپ نے بڑے اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا بیٹے، اور بالکل میں آپ سے ایگریڈ ہوں 100% کہ یہ جنریشن گیپ ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، میں اپنے اسکول میں اس کو روزانہ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ دیکھتا ہوں، اس سے ڈیل بھی کرتا ہوں. جب پیرنٹس مجھ سے آ کے ملتے ہیں انہیں بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں، بچوں کو بھی بتاتا ہوں. بس مین چیز یہ ہے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ کچھ بھی ہو جائے پیرنٹس کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے. آپ لڑیں گے تو آپ کا ایمان ختم ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آ گیا
لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا، نہ آپ انہیں اف کہہ سکتے ہیں، نہ آپ ان سے جھگڑ سکتے ہیں، اور انہیں آپ صرف اور صرف قولا معروفا، اچھی بات ہی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. جی بھائی اسی سے ڈسکشن ہم آگے لے کے جائیں تو، کیونکہ ابھی آپ نے بہت آمنہ ساری بڑی چیزیں خاموش explain کی. خاموش ہے، خیر ہے. یہ آمنہ نہیں، کو بھی انٹرسٹ لیں گی وہ اس ڈسکشن میں. تو آپ کو لگتا ہے یہ ون آف دا ریزنس ہو سکتی ہے کہ اس جنریشن میں ڈپریشن کے بارے میں بہت زیادہ ہم بات کرتے ہیں کہ بہت ساری ہماری عمر کے لوگوں کو ڈپریشن ہے کیونکہ وہ کبھی آپ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہے، کبھی پیرنٹس کا ان پہ پریشر زیادہ ہے، کیونکہ ایک واقعی میں یہ چیز بہت زیادہ فیل ہوتی ہے کہ ہماری ینگر جنریشن یا ہمارے اس سے پہلے کی جنریشن بہت زیادہ گیپ ہے ان میں، اور کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. تو اب سوشل میڈیا بیچ میں آ گیا ہے فار کمیونیکیٹنگ. تو اس کے بارے میں آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ آپ اوپنلی جو اپنی ڈپریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا انگزائٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ جی آمنہ، آپ اس حوالے سے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو ہم اس پرابلم کو کیسے ٹیکل کریں، مطلب انزائٹی، ڈپریشن اور سوشل میڈیا کی بھی حریہ نے بات کی، بالکل صحیح. آئی ایگری کہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور لوگ پھر اس کو، ہمیں یہ چیز اوپنلی ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں ایکسپریس کرنا چاہیے. اگر ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے تو ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، یا سوشل میڈیا پہ جیسے ہم پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ جی. تو اس سارے پرابلم کو کیسے ہم فیس کریں؟ بالکل صحیح ہے، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور یہ ڈسکشن جو ہے میرا خیال ہے میری اور آپ کی ایک دو دفعہ اور بھی ہوئی ہے، تو اس کو اب ٹیکل کر لیتے ہیں، اس پوری ڈسکشن کو سمیٹتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی ہے کیا. یہ دو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں، ایک ہے انگزائٹی، ایک ہے ڈپریشن. انگزائٹی کا تو سیدھا سیدھا مطلب آپ کر سکتے ہیں خوف، کسی چیز کا ڈر ہونا، کسی چیز سے آپ کو ڈر لگنا تو آپ اینکشس ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ اسٹیج پہ جانے سے پہلے اینکشس ہو جاتے ہیں، آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، یار ہو میں کچھ بھول نہ جاؤں، میں لوگوں کے سامنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو میں کیا کہوں گا کیا نہیں کہوں گا. اس سے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پیلپٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو انگزائٹی تو ایک بہت نارمل اور یوزول فینومینن ہے. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو ود اینی تھنگ. بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں سے انگزائٹی ہوتی ہے. یہ تو آپ کے نروس سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے، اور اس کے لیے آپ ذرا اچھی خوراک لیں، آئرن وغیرہ کھائیں، کیلشیم کھائیں، تھوڑا سا نا اپنے نروس کو اسٹرانگ کریں. اور یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جینیٹکس پہ بھی. آپ ڈیفینیٹلی، ہم لوگ وی آر میڈ اپ آف ڈی این اے. جی، تو ڈی این اے کے اندر بھی یہ جو ہے نا کوڈنگ ہوتی ہے، یہ جو آپ کی نروائن پاور ہوتی ہے، اس کی کوڈنگ آپ کے ڈی این اے کے اندر ہوتی. تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ کوئی اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. جو ڈپریشن ہے یہ ایک بہت ریئل فینومینن ہے، بہت ریئل فینومینن. انفارچونیٹلی ہماری پریویس جنریشنز میں اس چیز کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی. اب یہ فور فرنٹ پہ آیا ہے. اب یہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ سکولز، تعلیمی ادارے بھی، پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی اس چیز کو بڑا ریئل لیتے ہیں، اور ڈپریشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اب تو نارملی سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں سکولز میں، یونیورسٹیز میں. یہ کیا ہے ڈپریشن؟ یہ کیا، اس کا یہ اصل میں چیز کیا ہے؟ تو یہ اس کو اگر آپ ایک لفظ میں اگر آپ سمجھنا چاہیں نا، تو وہ ہے ورتھ لیس نیس کی آپ کے اندر ایک یقین آ جانا کہ آپ ورتھ لیس ہیں، اور اس ورتھ لیسنس سے ہوپ لیسنس کا اینڈ ہو جائے، یعنی اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی کوئی امید نظر نہ آنا. آپ کا اپنے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ بھائی میں تو بالکل ورتھ لیس ہوں، نہ مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا میں کسی قسم کا کسی کے لیے اہمیت کا حامل ہوں، یا کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے، یا کوئی میرا چاہنے والا ہے.
کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سچویشن چینج بھی نہیں ہو سکتی, ہوپلیسنس بھی آ جائے, اس کو ڈپریشن کہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, یہ خودکشی تک بھی لے جاتا ہے. اور جو ڈپریسڈ بندہ ہو یا بندی ہوتی ہے نا, اس کی سمجھ میں عام باتیں بھی نہیں آتی. اس کو آپ لاکھ سمجھائیں یار کوئی گل نہیں, صحیح ہو جائے گا سارا, اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی, اس کو بڑے طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اب یہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن ان فیکٹرز میں سے دو بہت بڑے فیکٹرز ہیں, بہت بڑے, ان پہ بات کرتا ہوں میں. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ عام الفاظ میں سوشل ریجیکشن. سائیکالوجسٹ کے یہاں ہماری جو پرسنالٹی ہماری فارم ہوتی ہے نا, وہ پرسنالٹی فارم کے اندر ایک سٹیج آتی ہے, اس کو یاک لکاں کہتا ہے مرر سٹیج, آئینہ. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو دوسرے ہمارے ساتھ جس طرح ڈیل کر رہے ہیں نا, ہم اپنی پرسنالٹی کو اس طرح فارم کر لیتے ہیں. یہ سوشل ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا کہ دو بچے جن کا انٹیلیجنٹ کوشنٹ بالکل سیم تھا, آئی کیو بالکل سیم تھا, ان کا ماحول بھی تقریباً سیم تھا, سارا کچھ سملر تھا, لیکن ایک کو ہر کسی نے یہی کہنا شروع کر دیا یار تم بالکل فضول ہو, تم سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, بچے چھوٹے چھوٹے. اور ایک بچے کو کہنا شروع کر دیا بہت اچھا کیا ہے, ماشاءاللہ بڑا زبردست, آپ تو بڑے ذہین ہو, آپ تو بڑے اچھے ہو, او میرا پیارا, میرا لاڈ. یہ جب کہا تو تقریباً 1 سال تک ان دونوں کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا, تو یہ بچہ جس کا وہی انٹیلیجنٹ کوشچن تھا, یہ بولنا بھی چھوڑ گیا, بالکل چپ گمسم بیٹھا رہتا تھا, کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا, اور بہت زیادہ روتا تھا, بات پہ روتا تھا. یہ والا جو بچہ ہے یہ بہت اچھا کامیاب ہو گیا, ہر کسی سے کانفیڈنس سے بات کرتا تھا, ہر کسی کے ساتھ پورے طریقے سے پیش آتا تھا, اچھے طریقے سے, اور بہت آؤٹ اسپوکن تھا. تو یہ ایک فیکٹ ہے, اب اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ دوسرے لوگ جس طرح سے آپ سے بیہیو کرتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی اس طریقے سے فارم ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں مرر سٹیج. اب اگر مرر سٹیج پہ یا اس کے بعد بھی سوشل ریجیکشن ہونا, تو بہت کم لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کوپ کر پاتے ہیں. اگر ہر کوئی, ہر بندہ. سر سوری آپ کو انٹرپٹ کریے, نہیں ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. سوشل ریجیکشن کی جیسے آپ نے بات کی, تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا ہمارا, اس کا ایک پریشر بھی ہے اور اس کا ایک نیگیٹو یہ اسپیکٹ بھی ہے کہ فار انسٹنس اگر کوئی انسان, میں اپنی اگزامپل لے لیتی ہوں, اگر میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تو لوگ مطلب اس طرح سے جج کرتے ہیں لوگوں کو. آپ خود بھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوں, تو میں لوگوں کی وہ مطلب جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے, ایک لیول ہے, اس پہ پوری نہیں اتری. مجھے ایکٹیو ہونا پڑے گا, مطلب مجھے پوسٹ کرنے ہیں, مجھے شو آف بھی کرنا پڑے گا کہ میں اپنی لائف میں کیا کر رہی ہوں, کیا نہیں کر رہی. میں ایک نیچرلی میں بس نہیں ہوں, تو لیکن یہ ایک مجھے پریشر فیل ہوتا ہے کہ نہیں, اچھا میرے جو فالوورز ہونے چاہیے زیادہ, مجھے زیادہ لوگ دیکھیں اور ان کو پتا ہو کہ میری لائف میں کیا چل رہا ہے. اب ہم جیسے فیس بک نہیں میں یوز کری, تو اس کے اوپر لوگ بڑا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے, اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں, اٹس مین یو ڈونٹ ایگزسٹ. تو اس کا بھی ایک پریشر ہے, اور لوگ اسی اس میں اٹینشن سیکر جو ہوتے ہیں وہ بڑے ویئرڈ حرکتیں بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ فالوورز بڑھانے کے لیے. یہ والا سارا ایک تھا میرے مائنڈ میں. جی بالکل صحیح ہے بیٹے. میں ہاں جی اسی طرف آ رہا تھا کہ پہلے تو سوشل ریجیکشن, جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا تو سوشل ریجیکشن صرف تھی فرام ریئل ون آن ون کانٹیکٹ سے, ون آن ون جو بیہیویورل ایکسچینج ہے اس سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے, وہاں پہ لائکس بھی چاہیے, وہاں پہ آپ کو مشہور بھی ہونا ہے, وہاں پہ آپ کی ایک فالوئنگ بھی ہونی چاہیے. تو یہ جو سوشل ریجیکشن والا مسئلہ ہے نا, یہ بہت ریئل ہو گیا. اب سوشل ریجیکشن سے ڈپریشن عام بھی اسی لیے ہے, آج کی جنریشن میں زیادہ ڈپریشن ہے بھی اس وجہ سے کہ سوشل ریجیکشن چونکہ اتنے پلیٹ فارمز ہیں. اور میں تو ایسے بھی بچوں کو جانتا ہوں کہ جی فیس بک پہ فار ایگزامپل 4000 فرینڈز ہیں, لیکن یوٹیوب کا چینل شروع کیا تو سبسکرائبرز نہیں ملے تو ڈپریس ہو گئے کہ جی میں ریجیکٹ ہو گیا ہوں. یا ٹک ٹاک پہ شروع کیا تو ٹک ٹاک پہ نہیں ملے تو سمجھے کہ میں
اس طرح کے مسئلے مسائل بے شمار ہیں. اسی کے اندر وہ مسئلہ بھی حوریہ میں ٹیکل کرتا ہوں ابھی 1 منٹ میں, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں اپنے مسائل بیان کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے, کیا ہے. لیکن پہلی بات تو یہ آپ نے سمجھ لی کہ سوشل ریجیکشن سے ڈپریشن آتا ہے. جیسے آپ نے بات کی, آپ پریشر فیل کرتی ہیں, یہ پریشر اگر آپ اس کو بہت ایکسٹریم لے جائیں گی, اپنے اوپر طاری کر لیں گی, تو یہ ڈپریشن بن جائے گا. تو یہ تو پہلی چیز ہے جو ڈپریشن بندے کے اندر لاتی ہے. دوسری ہے ناکامی, کوپنگ ود فیلئر. یہ اسٹڈیز کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے, اسپیشلی جب تھیسس لکھنا ہوتا ہے نا بچوں نے. میں نے اکثر دیکھا ہے جب ایپس لکھنی ہوتی ہیں, تھیسس لکھنا ہوتا ہے, تو بہت ڈپریشن ان کے اوپر آتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو جائیں گے, اور ان کو کوپنگ ود جو فیلئر ہے, کوپنگ ود فیلئر کا جو سارا سلسلہ ہے, جو سارا سسٹم ہے, وہ نہیں بتلایا ہوتا, کسی نے وہ نہیں سکھلایا ہوتا. تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن آتا ہے. اور ایک دفعہ آپ ڈپریشن میں چلے گئے تو یہ بہت خوفناک, بہت خوفناک, بہت خوفناک مرض ہے. یہ وہ مرض ہے جس کا ایلوپیتھی میں بھی کوئی ایسا علاج نہیں ہے. ایلوپیتھی کے پاس فزیکل چیزوں کے بہت اچھے علاج ہیں. آپ کے دل کے اندر مسئلہ ہے, ٹیکی کارڈیا ہے, بریڈی کارڈیا ہے, آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس, وہ علاج کر دے گا. لیکن جو ذہنی امراض ہیں اس کا ایلوپیتھی کے پاس کوئی ایسا علاج نہیں ہے. بس آپ کو کچھ دوائیاں دیتے ہیں جس سے نم ہو جاتے ہیں آپ اور فنکشن کرتے رہتے ہیں. سر سب سے بڑا ایک چیلنج یہ بھی ہے ہمارے لیے کہ آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے, آپ کیسے شیورٹی آپ کو ہوگی کہ واقعی یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ڈپریس ہوں, اس کو ڈپریشن ہے بھی یا نہیں. کیونکہ ہر کوئی جس سے بھی آپ بات کریں وہ کہے گا کہ جی مجھے بڑا ڈپریشن ہے, میں بہت ڈپریس ہوں. جو اب آپ ڈپریشن کیسے اس ہوتا ہے کو نا, جی مطلب دیکھیں گے کہ جو یہ ڈپریس ہے بھی یا یہ ٹیمپریری ایک ہے, اس کے اوپر ابھی ایک ٹیمپریری اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میں ڈپریس ہوں. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. جو ڈپریشن ہے نا بیٹے, یہ سائیکو فزیولوجیکل ہوتا ہے. یہ مینیفیسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو آپ کے جسم کے اندر. آپ کے جو ڈپریس ہوتا ہے نا پراپر بندہ, اس کے ہاتھ جو ہیں پراپر کام نہیں کرتے, کانپتے ہیں, اس سے بولا پراپر نہیں جاتا, وہ اٹکنا شروع کر دیتا ہے, اس کی آئی سائٹ جو ویژن ہے وہ بلری ہو جاتی ہے, اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں. جو ڈپریشن جو ہے نا وہ اتنا زیادہ طاری ہو جاتا ہے انسان پہ. اور میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو عام طور پہ جو ویسی ایز اے فیشن اس ورڈ کو ایز اے پنچ لائن یوز کر لیتے ہیں, ان کی تو بات ہی آپ چھوڑ دینا, بالکل ہٹے کٹے ہوں گے, صحیح ہوں گے, کہیں گے یار میں بڑا ڈپریس ہوں. وہ تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا, بات بھی صحیح کر رہا ہے, کپڑے بھی صحیح پہنے ہوئے اس نے, آجا بھی صحیح رہا ہے, اپنے کام بھی سارے صحیح کر رہا ہے, جاب بھی کر رہا ہے. جو ڈپریس ہوتا ہے نا پراپر, وہ تو جاب بھی ہولڈ نہیں کر سکتا بیٹے. وہ تو جب اس کو میڈیکیشن دی جاتی ہے نا سخت قسم کی, تو 1.5 سال تو اس کے جسم کو لگتا ہے اس میڈیکیشن کا عادی ہونے میں, اس میں وہ پراپر فنکشن بھی نہیں کر پاتا. تو اس طرح کے جو ڈپریسڈ لوگ ہیں نا, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے ان کے ساتھ, اور بڑے احتیاط سے ڈیل کرنا چاہیے, پراپر ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے. اور اس کی اب میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. جو ذہنی امراض ہیں خصوصاً اس طرح کی ڈپریشن وغیرہ کے, ان کا علاج صرف اور صرف روحانی ہوتا ہے. یہ آج کے جو ہمارے مسلمان ویسٹرن سائیکالوجسٹ ہیں نا, ہیں ویسٹرن لیکن مسلم ہیں, وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ان کا علاج, ان چیزوں کا علاج صرف ریلیجن کے اندر. اچھا میں آپ کو ایک سیکولر بات بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں فرائڈ نے کہا تھا, سگمنڈ فرائڈ نے, اس نے کہا تھا ریلیجن از دی اوپیم فار میسز. ریلیجن جو ہے یہ افیون ہے عام لوگوں کے لیے. اصل میں بات کیا, اگر آپ کا آخرت پہ ایمان ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ہر بندے کو جسٹس ملے گا اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے, پھر انعام میں جنت ملے گی, جرم کی سزا میں دوزخ ملے گی, تو آپ کے اوپر کبھی بھی ڈپریشن نہیں آ سکتا, کبھی بھی نہیں آ سکتا. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جسٹس دے دے گا. تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر ورتھلیسنس کی تو کوئی وہ بات نہیں آئے گی. اور ناکامی بھی آپ کے لیے سیکنڈری ہو جائے گی, کہ آپ اگر ڈیفیٹ یہاں پہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اچھا یار یہ دنیاوی, آخرت میں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اب اس کی فلپ سائڈ بھی ہے, بہرحال اس پہ پھر کبھی بات کریں گے, کہ اگر آپ صرف اسی پہ رہ جائیں گے جی اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے گا اور خود نہ کچھ کریں ہاتھ سے, تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی فارم ہے. تو دونوں طرف کے درمیان ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ سکسیسفل بھی ہوتے ہیں, ہر طرح سے ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے, لیکن وہ بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں. نہیں وہ ڈیفیٹ مطلب ان کے ہوتی ہے پاس نا, کوئی نہیں ایسا نہیں
نہیں نہیں بیٹے، اس کو اندر اس کے ذرا اندر جا کے دیکھیں، تھوڑا ڈیپتھ میں دیکھیں اس کو، کہ وہ ان کا بھی فیلئر ہوتا ہے. وہ ایک طرف سے تو سکسیسفل ہوتے ہیں لیکن پرسنل ریلیشن شپ میں فیلئر ہو جاتا ہے یا کسی اور چیز میں فیلئر ہو جی جاتا ہے. تو فیلئر کے بغیر اور ورتھ لیسنس کے بغیر، دو چیزوں کو اپنے اندر محسوس کیے بغیر ڈپریشن نہیں آ سکتا. اوکے یہ بات آپ سمجھ لیں. اگر آپ لوگ اگر چاہیں تو ہم نیکسٹ سیشن رکھیں گے، اس میں آپ ابھی اس پہ سرچ کر لیں، ریسرچ کر لیں، اور کوئی ایسی مجھے چیز لائیں، کوئی ایسا واقعہ مجھے دکھائیں، کوئی ایسی مجھے اسٹڈی دکھائیں جس کے اندر ورتھ لیسنس کی بھی کیفیت نہ ہو انسان میں، اور فیلئر سے بھی اس کا پالا نہ پڑا ہو اور وہ ڈپریس ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں. یہ دو مین ریزنس ہیں اور ان دونوں کو قرآن نے ایڈریس کیا. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، قرآن کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور نازل ہو کے کیا کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی کسی چیز پہ کو ریگریٹ کرو. دونوں چیزوں کو ایڈریس کر دیا، نہ ڈر کسی چیز کا اور نہ کسی پاس چیز پہ حزن اور ملال. اس کی شرط کیا ہے ان دونوں چیزوں سے بچنے کی؟ ورتھ لیسنس کی فیلنگ سے اور ہوپ لیسنس کی فیلنگ سے اور فیلئر کی فیلنگ سے بچنے کے لیے کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ پہ آپ کا ایمان ہو. اگر اللہ پہ آپ کا ایمان نہیں ہوگا تو آپ ان ساری چیزوں کو فیل کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات نا؟ جی. یہ مین چیز ہے جو اسلام سکھاتا ہے. اور سر میں بھی یہی کہوں گی کہ آبویسلی میرا ایمان ہے، اور بہت سے لوگ جن کو اگر وہ کہیں کہ میں ڈپریس اور میں کہوں کہ آپ کا نہیں، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں جی ہمارا تو ایمان ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہمیں یہ فیلنگ ہوا میں ہے اسی اور ہم طرف آ رہا تھا. دیکھیں میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ کہنا نا کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، یہ کافی نہیں ہوتا. توکل اور ایمان کو تازہ کرنا پڑتا ہے روزانہ. بہرحال میں آپ کو ایک سیکولر مثال دے دیتا ہوں، اور پھر نیکسٹ اس کی جو دوسری بات جو حوریہ نے اسپیشلی کی کہ سوشل میڈیا پہ جو ہم یہ اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں، اس سے یہ کیا ہے سارا سلسلہ. دیکھیں جی میں لاکھ منہ سے کہتا رہا ہوں کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. اگر میں اس کو مینیفیسٹ نہیں کر رہا اپنے اندر، اپنے اعمال میں، اپنی باتوں میں، اپنے کام میں، تو صرف منہ سے زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بات اندر اترنی چاہیے. اگر اندر نہیں اترے گی، اگر اس چیز پہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ ہے، سب سے پہلے تو اس کے وجود پہ یقین. یہی بڑا مشکل کام ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صوفیاء کے ہاں سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے وجود کا. سب سے پہلے جس چیز پہ وہ محنت کرواتے ہیں، مان لینا اللہ کا وجود. یہی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ اللہ کا وجود مان لیں تو آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی کہ یار اگر اللہ موجود ہے، نہ آپ گناہ کر سکتے ہیں، نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں، نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں، وہ تو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے. تو کتنا بڑا چینج ہے جو جی آتا ہے جی لائف میں. تو اگر مینیفیسٹ نہیں آپ کریں گے. جی جی سر سوری آپ کو میں بار بار انٹرپٹ کر رہی ہوں. نہیں نو. ہماری ایک بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی تھی صوفیزم پہ، بہت اچھی ڈسکشن ہوئی تھی. میں چاہ رہی تھی کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نا وہ ضرور وہ والا ٹاپک کریں، کیونکہ اس میں آپ نے بہت اچھی باتیں، کچھ بڑے اچھے پوائنٹس تھے، وہ ہم ضرور ایک کریں اس سے ریلیٹڈ. پھر وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے اور یہ ساری چیز، اس میں ہم ضرور ڈسکس کریں. بالکل صحیح بات ہے. وہی میں روحانی علاج کی طرف آ رہا تھا، یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو نا بار بار قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک ذکر اللہ کا ہی ذکر ہے جس سے قلوب کو، دلوں کو، روح کو اطمینان ملتا ہے. تطمئن القلوب، اطمینان ملتا ہے. تو بار بار نماز میری اپنی لائف میں ذاتی طور پہ، اب ظاہر ہے نام تو نہیں لوں گا، میں ایسے بچوں کو میں نے کہا، 2-3 بچے تھے جو آئے جو بہت شدید ڈپریشن میں سے گزر رہے تھے، تو میں نے انہیں کہا بیٹے آپ صرف ایک کام کر لیں میرے کہنے پہ. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، صرف 1 ہفتہ پڑھ لیں، اس کے بعد آئیے گا میرے پاس. اور الحمدللہ وہ جتنے بچے جن کو میں نے یہ کہا، وہ کوئی 10 دن کے بعد، کوئی 12 دن کے بعد، کوئی 14 دن کے بعد میرے پاس واپس آئے. تو انہوں نے کہا کہ سر ڈپریشن از گون. I mean really this was a miracle. یہ تلاوت کرنی پڑے گی آپ کو ریچولز آف اسلام کرنے پڑیں گے.
تو تبھی یہی اس مرض کی دوا ہے. اس کے علاوہ اس مرض کی دوا نہیں ہے. ڈپریشن میں وہی پڑے گا، وہی رہے گا، وہی اس طرف سوئسائڈ کی طرف جائے گا جس کا اللہ پہ ایمان نہیں باقی رہا. اور بے شک زبان سے وہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ یہ کہتے تو ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے زبان سے کہتے تو ہیں لیکن ان کے اندر نہیں اترا کلمہ. تو اصل بات تو یہ ہے کہ کلمہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اندر تک اترے ہمارے بیہیویئر میں. اصل بات یہ. اچھا اس چیز کو ڈیل کر لیتے ہیں. یہ جو آج کل سارا سینیریو ہے، یہ آن لائن آپ لوگ اسٹیٹسز لگاتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ہم افسردہ ہوتے تھے یا ہمیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو ہم تو سڑک پہ بیٹھ جاتے تھے اکیلے، بس ساری رات گزار لیتے تھے. آج کل کے زمانے کے بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا پیٹ میں بھی درد ہوتے تو وہ انوالو کرتے ہیں سب کو کہ ہمارا پلیز دیکھو کہ ہم ڈپریس ہیں، کوئی کمنٹ کرو ہمیں. ہاں. اب یہ جو چیز ہے نا، اف یو آسک می ایز این ایجوکیشنسٹ، تو اس میں فی نفسی ہی تو کوئی برائی نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یوز کریں سوشل میڈیا کو، یہ کانٹیکٹ کا ایک ذریعہ ہے. آپ اگر مصیبت میں ہیں، آپ اگر غم میں ہیں، آپ سٹیٹس لگائیں تاکہ آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہ اس سے واقف ہو سکیں، وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج کل یوز سے زیادہ ایبیوز ہوتا ہے. اس چیز کو ایبیوز کیا جاتا ہے اٹینشن سیک کرنے کے لیے. آپ کے اس سوال کی طرف میں آ گیا کہ اب ہمارے بیہیویئر میں چینجنگ یہ آ رہی ہے کہ ہم اٹینشن بہت زیادہ سیک کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اٹینشن دی جائے بہت زیادہ، ہم بڑے امپورٹنٹ ہیں. سیلف امپورٹنٹ ہونے کا جو ہے نا کانسیپٹ ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم یار بڑے 30 مار خان ہیں بھائی، آئیں ہمیں لائکس بھی دیں، ہمیں کامنٹ بھی کریں. اور پھر جب نہیں آتی لائکس، جب کامنٹس نہیں آتے تو پھر کہتے ہیں ہو یار کی یار نا لوگ وہ کیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری قدر ہی نہیں کوئی جان رہا ہے. یہ بیٹے مسئلہ جو ہے نا، یہ سارا جو مسئلہ ہے نا، یہ ہے انا کا، یہ مسئلہ ہے ایگو کا. خودی اور ایگو میں، سیلف ریسپیکٹ میں اور ایگو میں نا بڑا باریک سا فرق ہے. درمیان میں ایک باریک سی لائن ہے. تو خودی تو ہونی چاہیے ہر ایک میں، سیلف ریسپیکٹ تو ہونی چاہیے، لیکن اس کو انا نہیں بنا لینا چاہیے. ہم اتنے انانی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں. ہماری وہ تقدیر پہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس بارے میں بھی میں آپ کو اسی طرح سے بتا رہا تھا کہ ہماری وقت اگر آپ اس دو جہانوں میں دیکھیں، یہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور سیگیٹیریس اے جس کے گرد ہماری گیلیکسی ساری چکر گاڑتی ہے. اچھا اس گیلیکسی کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن میں لائیں. اب اس گیلیکسی میں سے ہمارا نظام شمسی، ہمارا سورج اور ہماری زمین، پھر اس نظام شمسی میں سے ہماری زمین، پھر اس زمین کے اوپر ایک چھوٹا سا بر اعظم، پھر اس بر اعظم کے اوپر ایک چھوٹا سا ملک، اس ملک کے اندر ایک چھوٹا سا شہر، اس چھوٹے سے شہر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹاؤن، اس چھوٹے سے ٹاؤن کے اندر ایک چھوٹا سا گھر، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ اور چھوٹے چھوٹے میں. اب آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ اس پورے جہان کے اندر ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے نا، ایک نقطے جتنی بھی ورتھ نہیں ہے. جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ ہماری ورتھ بہت زیادہ ہے، ہمارے اندر اتنی انا آ جائے گی، تو پھر یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے. اسلام کی روح سے ایک بات سمجھ لیں، ایک بات یاد رکھ لیں، اسلام میں خود نمائی حرام ہے. یعنی ایویں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا، ایویں اپنے لیے لائکس چاہنا، اپنے لیے خوش پسندی جس کو کہتے ہیں خود پسندی، یہ اسلام کے اندر حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر یا غرور رہ گیا نا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یہ بھی حدیث ہے صحیح، الکبریاء ردائی، یہ جو بڑائی سمجھنا، یہ جو بڑا پن سمجھنا، یہ اللہ کہتا ہے یہ میری چادر ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ میری چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. کانفیڈنٹ ہونا اور بات ہے، میں نے پہلے کہا خودی اور چیز ہے، سیلف ریسپیکٹ اور چیز ہے، لیکن انان آئے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اپنے بارے میں خود یہ نہ سوچنا یار میں بڑی شہم ہاں، میں تے افلاطون تے او کی ویچ دے سن میرے اگے تو مجھے لائکس ملیں، مجھے یہ سارا کچھ ملے. یہ بات جو ہے نا یہ حرام ہے اسلام کے اندر. ہاں آپ کوئی کام کرے،
آپ کوئی کنٹریبیوشن کریں, آپ کچھ کریں, کچھ ایسا دیں, کوئی علم کی بات کریں, کوئی ایکسپیریمنٹ نیا کریں, وہ دکھائیں. اس کے لیے سوشل میڈیا بیسٹ پلیٹ فارم ہے. آج یوٹیوب کے اوپر آپ کو سیلف ہیلپ کتنی چیزیں مل جاتی ہیں, ڈو اٹ یور سیلف DIY کتنی ویڈیوز مل جاتی ہیں. میرے جیسے چھوٹے موٹے جی چینلز ہیں, ہم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اچھی باتیں جو ہیں لوگوں سے شیئر کر سکیں. ہمارے جیسے کتنے چینلز آپ کو مل جاتے ہیں, یہ اچھی باتیں ہیں, آپ ان کو لائک کریں, فالو کریں. لیکن اب ٹک ٹاک کے اوپر آپ ٹرینڈ دیکھ لیں, ٹرینڈز آپ ٹاپ ٹرینڈز آپ سرچ کریں تو کیا آپ کو ٹرینڈز ملتے ہیں. مطلب کوئی خدا کا خوف کریں یار, کوئی جو ہے نا تھوڑی سی کوئی عقل ہوتی ہے یار انسان کے اندر. ہم لوگ تو اس عقل سے بھی آ رہی ہے اور پیدل ہے. مطلب اتنی فضول اور احمقانہ قسم کے ٹرینڈز, مطلب میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا آپ لوگوں کے سامنے, مجھے جھجک شرم آ رہی ہے کہ میں ان ٹرینڈز کا نام لوں کہ یار یہ والے ٹرینڈز چل رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, اور یہ والے ٹرینڈز چل رہے ہیں فیس بک پہ, اور یہ والے ٹرینڈز چل رہے ہیں انسٹاگرام پہ. تو پھر ظاہر ہے یہ بات تو غلط ہے اور یہ بات حرام ہے, اور یہ ہماری جنریشن میں نہیں آئی, یہ ہم سے پچھلی جنریشنز میں بھی تھی. وہ اور طریقے یوز کرتے تھے, ان کے لیے وہ طریقے تھے, جی ناچ گانا جا کے محلوں میں کر لیا, جگہوں پہ کر لیا. ہمارے پاس چونکہ یہ ہے تو ہم یہ طریقے یوز کرتے ہیں. تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارا کچھ جو ہے نا یہ سائیکولوجیکل فطور ہے, یہ ذہن کا فطور ہے. جب ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں تو پھر یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہماری سائیکی میں آتا ہے. جی پوریا, میں نے آپ کے کوشچن کو ایڈریس کر دیا نا بیٹے پورا؟ جی بھائی بالکل. اچھا سر, ایک چیز اور, ابھی ہماری جیسے بات ہوئی ٹرینڈز کی, آپ نے ٹک ٹاک کی بھی بات کی, اور اسی طرح سے اگر ہم انٹرٹینمنٹ کو دیکھیں تو اب آپ کانٹینٹ اگر دیکھیں تو سب سے بڑی اگزامپل تو آپ کا چینل ہی, جب میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ کی ویڈیوز, اتنا اچھا کانٹینٹ, اتنا ریچ, اتنا اچھا نالج, اور آپ کے ٹاپکس بھی اتنے اچھے ہیں. لیکن اسی طرح میں دیکھتی ہوں کہ بڑی ہی اسٹوپڈ سی ویڈیوز ہوتی ہیں. میں کسی کو وہ نہیں کری, ڈسکریج بھی نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن اس کے اوپر پھر ویوز بھی اتنے زیادہ, لوگ انٹرٹینمنٹ, چیپ انٹرٹینمنٹ کہہ لیں, اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور پھر جو بنانے والے ہیں ان کا بھی ایک یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے یہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ویورز زیادہ آتے ہیں اس چیز پہ. اگر ہم کوئی سیریس ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر ہمیں ویوز نہیں ملیں گے. اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے, وہ زیادہ انٹرٹیننگ ہے, وہ زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اب ہم یہ تو بیٹے دیکھیں, اس بارے میں تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مکھی فلائی دنیا میں جی جی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. اور سب سے زیادہ جو آپ کو تعداد میں چیز ملتی ہے نا وہ مکھی ہیں, اور مکھی ہمیشہ گندی چیز پہ بیٹھتی ہے. جب انٹرنیٹ نہیں تھا, یوٹیوب نہیں تھی, تب بھی گند تھا, تب بھی خبیث چیزیں تھیں, اور لوگ زیادہ اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے, اسی کی طرف آج بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. گناہ کی طرف ہمیشہ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے, فضول لا یعنی چیزوں کی طرف لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے. I'm not calling anyone a مکھی اور not trying to diss anyone. میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, شہد کی مکھیاں تھوڑی ہوتی ہیں جو خاص جی پھولوں پہ بیٹھتی ہیں, ان سے رس چوستی ہیں, اور پھر ان کی جو وومٹ ہے وہ ہے شہد جس میں شفا ہے, اور ہم شوق سے کھاتے ہیں. یہ کم ہوتی ہیں. ہمیشہ انٹلیکچوئل کانٹینٹ کم لوگوں میں سیل ہوتا ہے, کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. جو فضول کانٹینٹ ہوتا ہے پوری دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ سے دیکھیں, اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کیوں بھیجتا, ہادی کیوں بھیجتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, اور ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے ہیں, رسول بھیجے ہیں, نبی بھیجے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گناہ کی طرف زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, زیادہ جاتے ہیں, تو انہیں ہدایت کی طرف لانے کے لیے انبیاء ہیں, انبیاء ہے. تو یہ تو انسان کی سرشت میں ہے, انسان کی فطرت میں ہے, انسان کے اندر ودیت ہے. ہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دونوں راہ دکھلائے, اما کافر و اما شکورا. پھر اب کچھ جو تھوڑے ہیں, ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, کچھ ہیں چند لوگ ہیں جو اچھائی کی طرف جاتے ہیں, جو مشکل راستہ اچھائی کا چوز کرتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عوام جو ہے, عوام وہ ہمیشہ مکھیوں کی طرح عام چیزوں پہ بیٹھے گی. وہاں سے ادھر سے اڑی ادھر چلی گئی, ادھر سے اڑی ادھر, جو تو فلاں ویکھے, فلانی ویڈیو ویکھی, میں تینوں سینڈ کرنا, میں تینوں واٹس ایپ کرنا.
تو یہ تو اس میں تو کوئی پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو کانٹینٹ میری طرح کے جو لوگوں کا کانٹینٹ ہوتا ہے یہ ہمیشہ کم لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگ مقبول عام نہیں ہو پاتے کبھی بھی، کیونکہ ایکیڈیمک کانٹینٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا اسکالرلی انٹلیکچوئل کانٹینٹ ہوتا ہے، تو کم لوگ ہیں جو اس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. تو یہ تو خیر انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو رب کو جواب دینا ہے، کسی انسان کو تو جواب نہیں دینا. رب انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرے، یہ اصل بات. جی جی. اچھا، ایک اور پوائنٹ اسی بات سے ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی جس میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرٹینمنٹ کی اگر ہم بات کر رہے تھے ابھی جیسے، تو ریلیجیس اب اسلام کا ایک ایسا مطلب امیج کچھ، اب کس کو ہم بلیم کریں کہ مطلب بالکل اسلام میں کوئی تفریح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ بالکل بھی کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں، تو پھر لوگ کیا کریں؟ لوگ اب آج کل کے دور میں تو پھر دوسری چیزوں سے انٹرٹین ہوتے ہیں. اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی جائز نہیں ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس آپ نے پڑھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اس پہ آپ تھوڑا سا پلیز گائیڈ کریں ہمیں. حوریہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں اس سوال میں؟ میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ انٹرٹینمنٹ کے ڈفرینٹ اینگلز ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کی ون آف دا جو چیزیں بہت فیمس ہو رہی ہیں وہ ہے ایک دوسرے کو کال آؤٹ کرنا آن سوشل میڈیا. آپ ایک دوسرے کو تھریٹس دے رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کی انڈرسٹینڈنگ کے بجائے آپ اس کو کسی کو اپنا اوپینین اگر کوئی انسان بتانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو اس کی بات کرنے سے روک رہے ہیں. تو اس بات پہ بہت زیادہ ریسنٹ ایشوز جیسے ماریا بی کے سے ریلیٹڈ ایک بہت کنٹروورشل سا ایشو ہوا کہ ڈاکٹر موئز کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک ٹیڈ ٹاک کرنا چاہ رہے ہیں، تو لیکن وہ ان کو نہیں کرنے دے رہی. تو اس بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ مطلب اسلام میں آپ کو دوسروں کے اوپینینس کی رسپیکٹ کرنا بتایا گیا ہے، لیکن آپ کسی سے بات کرنے کا رائٹ نہیں لے سکتے یا اس سے اوپینین مطلب شیئر کرنے کا نہیں رائٹ لے سکتے. تو اس بارے میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اچھا، اب یہ موضوع تھوڑا سا ہو گیا براڈ. ایک تو اس میں بات آ گئی آرٹسٹک ایکسپریشن اور انٹرٹینمنٹ کی، اور ایک اس میں بات آ گئی فریڈم آف سپیچ کی. ان دونوں باتوں کو میں ایڈریس کر دیتا ہوں جلدی سے مختصراً انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بالکل، وہ انہوں نے پڑھا نہیں اسلام کو. ہماری ماں امنا عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی ینگ ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی تھی ان کی وائف بن کے. تو وہ بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ سیکھ کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پرووائڈ کرتے تھے. گڑیوں سے کھیلنا، جھولے جھولنا، سہیلیوں کے ساتھ ڈفرینٹ طرح کے مشاغل اختیار کرنا. پھر حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک حبشیوں کا ایک اینول فیسٹیول ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اور ان کے زمانے میں بھی. تو ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ضد کی کہ وہ فیسٹیول دیکھنا چاہتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے، اور وہ حبشی جس طریقے سے بھی وہ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اور وہ اپنا نیزہ زمین پہ مارتے تھے اور کہتے تھے محمد رجل صالح. تو اما عائشہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی اور انہوں نے پورا وہ دیکھا، وہ سارا سلسلہ. تو انٹرٹینمنٹ ہوئی. پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے نعت کو اور اتنے بڑے شاعر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر کے ان سے اشعار سنتے تھے. پھر یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ ایک صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی انہیں ہنسانے تھے. تو وہ جب بھی آتے تھے تو باقی صحابہ بلکہ تھوڑا سا برا مناتے تھے کہ وہ بعض اوقات شراب وغیرہ سے بھی شغل کر لیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان صحابی کو کھینچ کے پاس بٹھاتے تھے اور ان کی باتوں پہ مسکراتے تھے اور ان کی باتوں سے انٹرٹین ہوتے تھے. تو انٹرٹینمنٹ تو حرام نہیں ہے اسلام میں. اس کا ایک بالکل آسان سا آپ سمجھ لیں بات کہ انٹرٹینمنٹ خود حرام نہیں ہے. ہاں، جس میں کوئی چیز شامل ہو گئی ایسی جو حرام ہو تو پھر تو وہ ظاہر حرام ہو جائے گی. اب اگر آپ چیس کھیلنے بیٹھے ہیں، آپ شطرنج کی بازی جی لگا رہے ہیں اور 5 گھنٹے پہ آپ کی بازی چلی گئی، بیچ میں 2 اذانیں ہوئی ہیں ظہر اور عصر کی اور نمازیں قضا ہو گئی، تو آپ کی بازی تو حرام ہو گئی. سیدھی سیدھی بات ہے. جی کرکٹ کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ سعودیہ کا فتویٰ ہے کہ کرکٹ حرام ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ پورا دن چلتا ہے، آپ نماز کی بریک بھی نہیں لے سکتے بیچ میں. اگر رمضان ہے تو آپ روزے بھی نہیں رکھ سکتے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ حرام نہیں ہے. ہاں، انٹرٹینمنٹ کے اندر اگر کوئی حرام چیز آ جائے تو پھر وہ حرام ہو جائے گی.
اب اس کی فلپ سائڈ کی دوسری چیز اسی سے ریلیٹڈ وہ ہے آرٹ. اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں فرماتا ہے انما الشعراء یتبعہم الغاوون، بے شک جو شاعر لوگ ہیں، جو پوئٹس ہیں، ان کے پیچھے صرف اور صرف وہی لوگ چلتے ہیں جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. الم تری کیف فی کل واد یہیمون. اب میں حافظ نہیں ہوں قرآن کا، میں ہو سکتا ہے آیت صحیح نہ پڑھ رہا ہوں، لیکن ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح سے ہر امیجنیٹو وادی کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. پھر یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ استثناء بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جو اچھے کام کرتے رہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آرٹ بھی جائز ہے اگر آپ مومن ہیں اور نیک مومن ہیں. اگر آپ اس سے غلط چیز پھیلا رہے ہیں تو پھر وہ ناجائز ہے. اگر آپ اس کو پراپر اپنی باؤنڈز میں رہ کے دیکھیں. اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، بیسیکلی ہمیں آرٹ نہیں چاہیے ویلیو سمجھنے کے لیے. ویسٹرنز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آرٹ سے ویلیو لیتے ہیں. جو چیز آپ دیکھیں گے ویڈیو میں وہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آرٹسٹک ایکسپریشن ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہم نے انہیں سے سیکھنا ہے جو بھی سیکھنا ہے. ہمیں آرٹ نہیں، ہمیں شیکسپیئر نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیا ویلیو سسٹم ہے اور کیا نہیں ہے. ہمیں ایڈورڈ بانڈ نہیں چاہیے، ہمیں فیڈریکو گارسیا لارڈکا نہیں چاہیے، ہمیں ٹیڈ ہیوز نہیں چاہیے، سلویا پلاتھ نہیں چاہیے، ہمیں شیمس ہینی نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں بیٹھ کے یہ لیکچر دیں کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں، اچھا کیا ہوتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے. وہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، حدیث شریف کی صورت میں موجود ہے. لیکن آرٹسٹک ایکسپریشن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز میں، کوئی کام آپ آرٹسٹک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، وہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو. اب آپ اگر کہیں کہ جی خواتین شارٹس پہنیں اور ریویلنگ کلوتھس پہنیں اور جا کے اسٹیج کے اوپر جو ہے ایک میوزیکل پرفارمنس دیں تو یہ آرٹ فارم ہے، تو یہ جائز ہونی چاہیے، تو آئی ایم سوری then this is this is not pertinent. اسی طریقے سے آپ اگر پروموٹ کر رہے ہیں برائی کو، مثال کے طور پہ آج کل جو ووک موومنٹ ہے، یہ جو لیسبین اور گیز کی جو LGBTQ موومنٹ ہے، اب یہ اس بات کی طرف آ گئی کہ آپ کا جو ایکسپریشن ہے، کہ آپ حق حاصل ہے ایکسپریشن کا، آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن کا حق ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا حق تو آپ کو ہے، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گناہ کو جسٹیفائی کر سکیں، آپ غلط کام کو جسٹیفائی کر سکیں. آپ فریڈم آف ایکسپریشن تک رہیں، آپ آرٹسٹک ایکسپریشن تک رہیں، آپ مورل جسٹیفیکیشن نہ دینا شروع ہو جائیں. آپ یہ نہ کہ اب دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. میں مثال سے واضح کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر کبھی آپ کنفیوز نہیں ہوں گے اس چیز میں. اگر ہم آج یہ کہیں کہ گیز کو اور لیسبینز کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ ریلیاں بھی نکال سکیں، وہ جائز قرار دے سکیں سوڈمی کو. سوڈمی حرام ہے، دنیا کے ہر ریلیجن میں حرام ہے، ہر ریلیجن میں. کوئی ایسا ریلیجن میجر نہیں ہے دنیا کا جس میں ہومو سیکچولیٹی حرام نہ ہو. سوڈمی ہر جگہ حرام ہے. اب آپ اگر یہ کہیں یہ جی یہ فریڈم آف سپیچ ہے، جی یہ ان کا فریڈم ہے، بیسک ہیومن رائٹ ہے، انہیں کہیں کہ انہیں آپ کرنے دیں گے، تو اس میں پھر میرا ایک کوشچن آ جائے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسک ہیومن رائٹ ہے، یہ آپ بیسکلی یوٹیلیٹیرینزم کی طرف جا رہے ہیں. اور یوٹیلیٹیرینزم کے اندر آبجیکٹو موریلٹی نہیں ہوتی، سبجیکٹو موریلٹی ہوتی ہے کہ ہر شخص جس چیز سے بھی پلیجر ڈیرائیو کرے وہ اس کے لیے جائز ہونی چاہیے، یہاں تک کہ وہ کسی اور کو ہارم نہ دے. رائٹ؟ اب میرا آپ سے پھر ایک کوشچن ہے بڑا معصومانہ سا. اگر اس کو آپ جائز قرار دینا چاہ رہے ہیں تو کیا انسیسٹ بھی جائز ہے؟ پھر انسیسٹ کیا ہوتا ہے؟ بہن بھائی آپس میں سیکچول تعلقات قائم کر سکیں. آپ مجھے بتلائیے، اگر یہ ابھی آپ نے جیسے ماریا بی کی کنٹروورسی کی بات کی، وہ جو ایک صاحب ہیں خاتون جیسے، وہ جو ان کے بارے میں جو ان دونوں کی جو آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اسی طرف اشارہ کر رہی تھی نا آپ؟ اچھا صحیح صحیح. آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے لیکن آ رہے ہیں جو ہاں جی 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 بولیے میں بولیے. یہ بات کر رہی تھی کہ ایک تھریٹس ملنے لگ گئے ہیں اور شیمنگ کرنے لگ گئے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس سے بہت زیادہ لوگ اس چیز میں انوالو ہو گئے ہیں. فار لائک اتنا زیادہ امپورٹینس شاید نہیں ملنی چاہیے اس طرح کے ایونٹس کو. دیر آر مور امپورٹینٹ تھنگس. اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ تھریٹ کی بات تو ایک علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کو ایویں مار دیں.
کہ بھئی ایک بندہ آپ کو گے جاتا ہوا ملا یا آپ کو اس طرح کا کوئی بندہ جاتے ہوئے ملا جو گےازم کو پروموٹ کرتا ہے, تو آپ اس کو گن نکالیں اور اس کو قتل کر دیں. قانون ہاتھ میں تو آپ لے ہی نہیں سکتے اسلام کی روح سے. تو یہ جو چیز ہے نا, تھریٹ دے دینا کسی کو مار دینا, پکڑ لو پھڑ لو جی مار دو, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ تو ہمارا کلچر انفارچونیٹلی اس طرح کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ماریا بی والا قصہ ہے, اور یہ وہ جو صاحب ہیں خاتون جیسے جن کی عادتیں ہیں اور وغیرہ, شاید ٹرانسیکچوئل بھی ہیں, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کس طرح کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ کس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہے, آپ اس سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ایک دوسرے سے ذاتی ہو گئے تو کوئی آپ انٹرٹینمنٹ نہیں, یہ تو ویوز زیادہ کرنے کے لیے, لائکس بڑھانے کے لیے, سوشل میڈیا پہ اور مقبول ہونے کے لیے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا وہ جو ٹک ٹاکر تھی خاتون اور وہ یادگار پہ گئیں تو وہاں ان کے ساتھ 5-6 لوگوں نے بڑی بدتمیزی. اب وہ بعد میں تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہ سٹیج تھا, وہ خود انہوں نے کیا تاکہ لائکس بڑھے ان کے, تاکہ ان کی ویورشپ زیادہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی تو بیوقوف ہیں نا بھائی, ہم بھی تو خود بھی تو بیوقوف ہیں, ہمیں بھی ایسا مرچ مسالہ چاہیے. جیسے آپ بات کہہ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ نہ چیز بنائیں تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں, تو لوگ دیکھتے ہیں تو ایسی چیزوں کی مانگ ہے. لیکن اصول کے طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ جب آپ سبجیکٹو موریلٹی کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ بہت مسئلے مسائل میں پھنس جائیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہارم پرنسپل بس ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر کسی چیز سے کسی کو ہارم نہیں ہو رہا تو بیسک ہیومن رائٹ ہے وہ جو دل چاہے کر سکے, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر انسیسٹ بھی جائز ہونا چاہیے. پھر تو انسیسٹ کو جائز کریں نا, پھر ریلیاں نکالیں. پھر میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو, مطلب میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں جن کی یہ مینٹیلٹی ہے, ان کو یہ ریلی نکالنی چاہیے پلیک کارڈ پہ, ہمیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ سونے دو, ہمیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ سونے کا حق دو. یہ بھی مطلب اس میں مجھے بتائیں کیا برائی ہے. اگر دو ایڈلٹ بہن بھائی ہیں, وہ کانٹراسیپٹیوز بھی یوز کر رہے ہیں, یعنی پروکریٹ نہیں کر رہے, اور دونوں کا کنسنٹ بھی ہے, تو پھر مجھے بتائیں اسی اصول پہ بیس کر کے کہ گے بھی جائز ہونا چاہیے, ہومو سیکچولیٹی بھی جائز ہونی چاہیے, تو کیا وہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے؟ بیٹے بتلائیں مجھے ذرا. جی بالکل. تو اگر آپ اس طرف جائیں گے نا تو پھر بے شمار مسئلے مسائل آئیں گے, پھر بے شمار پرابلمز آئیں گی. پھر آپ کو سر حوریہ کا ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ لوگوں کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب ایسا کوئی ایشو ریز ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. مطلب اس کا اتنا وہ اٹ سیلف وہ ایشو اتنا نہیں ہوتا, مطلب ایسا نہیں ہوتا, پر لوگ بہت زیادہ انوالومنٹ کرتے ہیں اس میں اور نہیں, تو وہ انٹرسٹ تو لیتے بیٹے ہیں, میں نے پھر اس کو پہلے ہی فالو بات کر دی نا کہ کرتے ہیں. مکھیاں تو ہر طرف ہے نا. چلتا رہتا ہے. وہ تو میں نے بیٹے صحیح. پہلے بات کر دی نا کہ مکھیاں تو آپ کو ملیں گی. اب مکھیوں نے تو گندگی پہ بیٹھنا ہے, آپ انہیں گندگی کا ڈھیر دکھائیں گی, وہ بھاگ کے جائیں گی وہاں پہ بیٹھ جائیں گی جا کے, پھر وہیں سے اڑیں گی وہ گندگی لے کے, پھر ادھر بھی جائیں گی, لیا میں تینوں بھی واٹس ایپ کرا, لیا میں تینوں بھی انج کرا, وہ تو فلانے نے ویکھیا سی وہ کس طرح کر رہے. تو یہ تو ہمارا المیہ ہے نا معاشرے کا, یہ تو انسان کی حقیقت ہے, اس سے تو پھر آپ نہیں. اچھا, یہ میرا خیال ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, اور یہ میجر ہماری ڈسکشنز تھی. کوئی اور سوال اگر رہ گیا ہو آج کی نشست میں, آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بہت لمبا ہو گیا سیشن. نہیں سر, لمبا نہیں ہوگا. ایکچولی ہمارے ٹاپکس بہت زیادہ ہیں جو ہمیں نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم ان کو کور کریں گے اور ایک ہی ٹاپک پہ رہیں گے. ابھی اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ایک چیز پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ سیلیبریٹیز ہیں اور کچھ میگزینز ایسے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پوسٹ لگا دیتے ہیں, صحیح ہے, اس میں اپنی کوئی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ اب کسی سیلیبریٹی نے کچھ لگایا ہے, ٹھیک ہے, اب اس نے اس کو پبلک کیا ہے, صحیح ہے. اب ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ ہے نا کہ ہم اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسی لیم سی چیز, کوئی کمنٹ ان کا ہوتا ہے یا ان کا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, میرے ساتھ یہ بہت بار ہوا ہے, اور جب ہم اس پہ کمنٹ کرتے ہیں تو ان کا آگے سے یہ رسپانس آتا ہے کہ جی یہ تو میرا پرسنل ہے, آپ کیوں اس پہ بات کر رہے ہیں, مطلب یہ میری پرسنل لائف ہے, آپ اس کے اوپر بات کریں. بھائی اگر آپ کی پرسنل لائف ہے تو آپ اس کو پرسنل رکھیں, آپ اس کو پبلک میں سب کو دکھا رہے ہیں, پھر آپ اس کو اچھا. اور پھر بہت سے لوگ ہیں جو ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں جیسے اگر میں نے کوئی غلط بات کیا کہ انہوں نے یہ چیز صحیح نہیں کی, تو اس کے اوپر ان کے بڑے سپورٹرز ہوں گے, وہ کہیں گے جی میں ہیٹریڈ مطلب پھیلا رہی ہوں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں انکریج کرنا چاہیے اپنے سیلیبریٹیز کو, ہماری موویز پہ کیوں بات کی ہے, وہ
اگر جیسے میں نے ایک پوسٹ پہ کیا تھا، ہماری کوئی مووی تھی، اب اس میں مجھے بڑا ایسا، میں نے اس پہ کامنٹ کیا کہ آپ نے اگر کانٹینٹ اچھا بنایا ہوتا تو آپ کی مووی چلتی. آپ نے بالکل انڈینس کی طرح انڈین کلچر کو دکھایا ہے، ڈانس کو دکھایا ہے، اور کوئی اسٹوری لائن نہیں ہے، کوئی کانٹینٹ نہیں ہے مووی کا، تو آبویسلی لوگ اس کو نہیں لائک کریں گے. لیکن پھر اور لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا، جی آپ جو ہے انکریج نہیں کر رہے، ہمارا پرابلم ہی یہی ہے ہماری نیشن کا کہ ہمارے جو سٹارز ہیں، جب ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اوپر بڑے نیگیٹو لوگوں کا بڑا نیگیٹو اس کے اوپر رسپانس کیوں آ رہا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ دونوں میرے چینل سے واقف ہیں. حوریہ نے تو میرا خیال ہے ابھی تک سبسکرائب بھی نہیں کیا، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یا شاید اس ڈسکشن کے بعد کر ہی لے تو لیکن آپ لوگ واقف ہیں میرے چینل سے، آپ دیکھتے ہیں. اور آمنہ بیٹے آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا کہ کتنے ابیوزز والے کامنٹس بھی مجھے لوگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے جی جی بالکل. کبھی آج تک ان کامنٹس کو ڈیلیٹ نہیں کیا. میں نے کبھی آج تک کسی کا فریڈم آف رائٹ جو ہے وہ ہنج کرنے کی کوشش نہیں کی، امپیچ کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک اصول سمجھ لیں اسلام. رپلائی کر ہاں میں اس چیز سے ڈیل کرتا ہوں. ایک اصول سمجھ لیں قرآن کا، اسلام کا. فریڈم آف سپیچ جو ہے نا، اور جو رائٹ ہے بیسک لیو کرنے کا، اوپینین ہولڈ کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چھینتا کسی سے، یہ اللہ بھی نہیں چھینتا کسی سے. اگر اللہ چاہتا تو کیا سارے مسلمان نہ ہوتے دنیا میں؟ سب مسلمان ہوتے. لیکن یہ رائٹ جو ہے یہ گاڈ گیون ہے، ڈیوائن ہے، اور اللہ خود اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اچھا دیکھیں، جو چیز آپ کی گھر تک محدود ہے، ایک ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل تھیوری ہے اور بیسک ہیومن رائٹ تھیوری ہے، چادر اور چار دیواری. جو چیز تو چادر کے اندر اور چار دیواری میں ہے اس تک کسی اور کا ایکسس نہیں، وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے. میں نے جب عامر لیاقت حسین کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، آپ ہی لوگوں کے اصرار پہ آپ نے مجھے کہا تھا، تو میں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ ان کی وہ جو پرسنل ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ بات تو غلط ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ان کی اپنی چار دیواری میں ایک ان کا ذاتی نجی فعل تھا، ایک نجی عمل تھا، اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جو چیز آپ ممبر پہ آ کے کہتے ہیں، جو چیز آپ پبلک میں آ کے کہتے ہیں، جو چیز آپ فیس بک پہ اپنی وال پہ لگاتے ہیں پھر اس کو پبلک کو ایکسس دیتے ہیں، وہ پبلک ڈومین میں ہے. یہ بات یاد رکھیں، وہ پبلک ڈومین میں ہے. وہ اس پہ کوئی بھی کچھ بھی کہنے کا حق رکھتا ہے، کچھ بھی کہنے کا. یہ بات ذہن میں رکھ، یہ تو لا دیتا ہے حق، یہ تو آپ امپیچ کر ہی نہیں سکتے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتوں پہ لوگ گفت و شنید نہ کریں، آپ کی باتوں کو لوگ اس پہ نقد نہ کریں، اس پہ تنقید نہ کریں، اس پہ اوپر ڈسکشن نہ کریں، تو آپ اس کو صرف اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن تک آپ شیئرنگ چاہتے ہیں. آپ اگر فیس بک کی وال پہ ہیں تو وہاں سیٹنگ ہوتی ہے، آپ اس کو فرینڈز اونلی کر دیں، آپ اس کو پبلک نہ کریں. اسی طریقے سے ہوتا ہے انسٹاگرام پہ، اسی طریقے سے یوٹیوب کے اوپر پرائیویٹ لسٹنگ میں ویڈیو آپ ڈال سکتے ہیں اور لنک شیئر کر سکتے ہیں پرائیویٹلی. آپ کو کہ who is stopping you from doing that؟ لیکن once you come on YouTube اور you come on Facebook اور on Instagram تو بھائی حوصلہ رکھیں، پھر جو ہے نا سہنے کا حوصلہ رکھیں. اتنا دل جو ہے نا وہ دل گردہ جگر اور گردہ ہونا چاہیے کہ پھر آپ لوگوں کی باتیں سن سکیں. لوگ تو گالیاں نکالتے ہیں، بلکہ انفیکٹ اگر آپ کوئی صحیح کام کر رہے ہیں نا تو آپ کو بہت زیادہ مخالفت برداشت کرنی پڑے گی. بڑی آپ کو گالیاں اسلام کے نام، اسلام دین حق کا پیغام پہنچانے میں نا بڑی گالیاں پڑتی ہیں بھائی. آپ دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو کیا نہیں کہا یار لوگوں نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آپ کو یاد ہی ہوگا کیا کیا نہیں کہا، وہ پادری، وہ سورا، کیا بھائی پبلک ڈومین میں ہے نا، آپ پبلک ڈومین میں ہیں. اب آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی اب قادری صاحب ایک دن اٹھ کے فرما دیں کہ نہیں بھائی میں یہ جو تقریریں کر رہا ہوں اس پہ کوئی بندہ بول نہیں سکتا، بھائی کیوں نہیں؟ آپ کی تقاریر ساری کی ساری پبلک ڈومین میں ہے. طاہر القادری صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب اٹھ کے ایک دن کہہ دیں کہ جی ہم جو تقاریر کرتے ہیں بھائی آپ نے اس پہ کچھ نہیں کہنا، کوئی کامنٹ نہ آئے مجھے. بھائی کیوں نہ آئے؟ پھر آپ حضور پھر آپ اپنی مسجد تک رہیں، اپنے گھر تک رہیں، آپ نہ اس کو پبلک کریں. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جو چیز پبلک ڈومین میں ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں.
جو چیز پبلک ڈومین میں ہے وہ پبلک پراپرٹی، کاپی رائٹس آپ کے ہیں، کانٹینٹ آپ کا ہے، لیکن وہ پبلک ڈومین میں ہے، ہر کوئی اس پہ کامنٹ کر سکتا ہے، نقد کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کسی کا مطلب گلا گھونٹنے کی کوشش کرنا، کسی کی آواز دبانے کی کوشش کرنا، کسی طریقے سے یہ امپیچ کرنا، یہ ہیومن رائٹ، بیسک ہیومن رائٹ، یہ امپیچ کرنا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے اور ان لافل ہے۔ آپ اس چیز کو، میں آپ کو یہ بات شاید جو بتا رہا ہوں یہ شاید آپ کے لیے نہیں ہوگی، آپ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کو آپ ہائی کورٹ میں لے جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں اگر آپ اسکرین شاٹ کھینچ لیں کہ میں نے یہ کامنٹ کیا تھا پبلک اس پہ پوسٹ پہ اور اگلے بندے نے ڈیلیٹ کر دیا، تو آپ اس چیز کو لے جا سکتے ہیں امپیچمنٹ کے حوالے سے ہائی کورٹ کے اندر لے جا سکتے ہیں۔ مقدمہ جیتے نہ جیتے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہمارے کورٹس ماشاءاللہ جو ہیں سو ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اس کو ہمیشہ پبلک ڈومین کے اندر جو وہ بات کر رہا ہے اس پہ باتیں سننے کی اس کے اندر حیثیت اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ حوریہ آپ کا کوئی کویسچن ہے اس سے من میں، کوئی اور بات؟ نہیں، بالکل نہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، ہمارا الحمدللہ کافی لمبا سیشن ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جیسے آمنہ کہہ رہی ہے صوفیزم پہ بات کر لیں گے یا جس بھی چیز پہ آپ لوگ چاہیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے جو کویسچنس کیے تھے اس کے جو آنسرس میں نے کیے ہیں اس کے بعد ان آنسرس کے اندر سے کوئی کویسچن نہیں نکلا، کیونکہ اگر اسی حوالے سے کوئی اور کویسچن نکلا ہے اور آپ سیٹسفائی نہیں ہوئے تو وہ آپ ابھی کر لیں تاکہ پھر ہم اس چیپٹر کو کلوز کریں اور نیکسٹ چیپٹر سے بگن کریں انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ کویشچن تو جی جی کیوں بتائیے۔ ہمارے معصومانہ کویشچنس کیا آپ نے نہیں آپ کے معصومانہ کویسچنس کے میں نے بھی معصومانہ اور سے ہم ہی نے جواب دیے۔ اچھا تو ایسے مطلب 3-4 ٹاپکس اور جیسے ہمارے مائنڈ میں آتے رہے ساتھ ساتھ، اور وہ کافی ان پہ ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم ضرور کریں گے، ایک ٹائم پہ ایک ٹاپک کو کور کریں گے۔ اور جی ٹھیک ہے پھر بیٹے، انشاءاللہ تعالی آج کی ڈسکشن کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نفع کا باعث بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے جوائن کیا، اور انشاءاللہ ملاقات رہے گی ہم۔ ہاں جی، آپ لوگ یہ چونکہ کویسچنس کرتے رہتے تھے، میں ویسے جوابات دیتا رہتا تھا، ہاں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو لائیو لے آؤں، دکھا دوں کہ بھائی یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے کویسچنس کرتے رہتے ہیں معصومانہ، اور جن کے جواب میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں میرے، ان سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی ملاقات کراؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ بچوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔